بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 104 اور فعل اجوف آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مثال کو پڑھا۔ فعل مثال میں کیا تھا؟ فعل مثال میں ایسا تھا کہ فعل کا صیغہ ہو اور تین حرفی ہو۔ پہلے والے حرف جسے فا کلمہ کہا جاتا ہے اس کے اوپر واو یا پھر یا آ جائے تو ایسے فعل کو فعل مثال کہتے ہیں، جیسے ہم نے وہابا یاہبو کی ایک مثال دیکھی تھی۔ تو ایسے مسائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے فعل مثال کی بات کی تھی، کافی آسان تھا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بعض ابواب میں صرف مضارع میں، اور مضارع بھی ایسا جو کہ پیسو وائس نہیں ایکٹیو وائس تھا، اس میں پرابلم کرتا ہے۔ اور کرنا کیا تھا ہم نے؟ بس صرف اس کو ڈیلیٹ کر دینا تھا۔ تو یہ تھا اس کا علاج فعل مثال کا۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا۔ آج ہم چلتے ہیں فعل اجوف کی طرف۔ فعل اجوف میں کیا ہوگا؟ جو عین کلمہ ہوتا ہے فعل کا، درمیان والا کلمہ، اس کے اوپر یا اس کلمے کو آپ ریپلیس کر دیں عین کو واو یا پھر یا سے، یعنی حروف علت میں سے کوئی عین کلمہ پر آ جائے تو وہ فعل اجوف کہلائے گا۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے، جیسا کہ اس کی مثال قاوالا، جو کہ آفٹر ٹریٹمنٹ اس کو جب ہم ٹھیک کریں گے تو یہ کالا بن جائے گا۔ اب اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں گے ابھی۔ قاعدہ نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حروف علت میں سے جو پہلا ہے، یہاں پر واو ہے، اس سے پہلے اگر حرکت موجود نہیں تو اس کی حرکت اس کو دے دیں۔ یہاں پر تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پر تو پہلے حرکت موجود ہے، تو اگر کوئی اس حرکت کو وصول کرنے والا نہیں ہے تو اس کو جسٹ ویسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اگر یہاں پر یہ خالی ہے یا سکون ہے جس سے ہم کہتے ہیں جزم ہے، تو یہ حرکت ادھر شفٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک کام ہو گیا، یعنی پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ حروف علت میں سے جو استعمال ہوا ہے، جو حرف علت یہاں پہ موجود ہے اس کو حرکت سے خالی کرنا ہے۔ یا تو حرکت کو آپ مٹا دیں، اور اگر اس سے پیچھے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی جگہ ہے، جزم ہے، تو اس کو حرکت دے دیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو ایسے ہی رہنا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور چیز آنی، تو یہ ابھی ہم مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر حروف علت سے پہلے ما قبل متحرک ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ اگلا کام یہ ہے کہ جب آپ نے حرف علت کو خالی کر دیا تو پھر کہتے ہیں کہ پیچھے جو حرکت ہے اس کے مطابق یہاں پر حرف لیں۔ یہاں پر زبر ہے تو یہاں الف آ جائے، یہاں پر اگر زیر ہے تو یہاں یا آ جائے گا، یہاں پیش ہے تو یہاں واو آ جائے گا۔ ابھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ما قبل پر اگر زبر ہے تو الف آ جائے گا، ما قبل پر زیر ہے تو یا آ جائے گا، اور ما قبل پر واو ہے، پیش ہے، تو واو آ جائے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ وہ حروف جن کی ادائیگی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے اس کو آسان کیا جائے، اس کو سیدھا کر لیا جائے۔ اب اس کی مثالیں ہیں جی قاوالا اور یقولو، اور یہ کون سا باب ہے، کون سا گروپ ہے اس طرز عمل کے لحاظ سے؟ نصارہ ینصر۔ تو قاوالا کے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی حرکت پیچھے جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی جی، پیچھے آلریڈی حرکت موجود ہے، تو اس کی حرکت کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو قاعدہ نمبر 2 کا پہلا پارٹ یہاں اپلائی ہوگا کہ اگر پیچھے حرکت موجود ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ پہلا نہیں بلکہ دوسرا، ٹو بے۔ خیر ان کو اتنا یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اگر اجوف ہے تو یا تو حرکت کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یا پیچھے شفٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا تھا، یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں، کہ پیچھے اگر زبر موجود ہے تو اس کو الف سے بدل دیں تو یہ قالا بن جائے۔ تو ایک ٹریٹمنٹ آپ نے کر دی ہے، قاولا کا علاج ہو گیا، اور علاج کے بعد یہ قالا بن گیا۔ اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یقولو، جیسے ین سرو ہے اسی طرح سے یقولو ہے۔
اب کیا کریں گے، اس کی حرکت، حرف علت کون سا ہے پہچان لیں اس کو، واو ہے، اس کو حرکت سے خالی کرنا ہے، تو اس کی حرکت پیچھے جا سکتی ہے، پیچھے جزم، تو یہ ہو جائے گا جی یقول۔ اب اس واو کو جو کہ بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے، اس کو آپ نے کسی اور حرف علت سے بدلنا ہے، واول سے بدلنا ہے۔ پیچھے کیا ہے، پیچھے ہے پیش، تو یہاں پر واو آ جائے گا، ویسے تو پہلے بھی واو ہے لیکن رسمن ہم ایک اس کو ہٹا کے دوسرا واو لے آئیں گے۔ یہاں فرق ہوتا ہے کہ یہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے، یہاں جو چیز آئے گی وہ حرکت والی ہوگی، واو اور یا اگر آئے گی تو وہ حرکت والی، حرکت سے مراد کہ خالی نہیں ہوگی، جزم ہوگی اس کی۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ یقولو یقولو بن جائے گا، اور مثالیں بھی ہیں ان سے واضح ہو جائے گا۔ ایک بہت مشہور کاوانا، کاوانا آپ کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں سنا ہوا، لیکن یہ اصل میں کانا ہے، یہ ٹریٹمنٹ کے بعد کانا ہو جائے گا، اور عربی میں اس کا بہت استعمال ہے، اور اس کے کئی مطلب ہیں، موقع کے مطابق اس کا مطلب مختلف ہو جاتا ہے، یہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کاوانا کیا کریں گے جی، سب سے پہلے حرکت غائب کر دیں، ڈیلیٹ کرنے کی آپشن آپ کے پاس ہے، دوسری آپشن شفٹ کرنے کی آپشن نہیں ہے، اور اس کے بعد پیچھے زبر تھا، ما قبل پر زبر تھا تو یہاں آ جائے گا، تو یہ بن گیا کانا، تو کاوانا کانا پکارا جاتا ہے۔ یک ونو، تو اس کو بھی دیکھیں، یہاں شفٹنگ کریں گے آپ، تو یکونو، تو اتفاق سے پیش ہے، واو ہی آئے گا، تو واو لے آئیے، تو یکون، کانا یکون۔ آگے دیکھیں ایک اور اہم مثال، قاواما، پہلے والے میں ماضی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے صیغے میں آپ کے پاس ڈیلیٹ کرنے والی آپشن چل رہی ہے، تو یہ بن جائے گا، اس کے بعد یہ اس کے مطابق الف آ جائے گا۔ اتفاق سے اب تک ایسا ہے کہ جو یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہی آ جاتا ہے، نہیں، ایسا اتفاق نہیں ہے، دیکھیں یہاں واؤ گیا، پیچھے زبر تھا تو الف آ گیا، لیکن مضارع میں کیا ہو رہا ہے، جو ڈیلیٹ کرتے ہیں وہی آ جاتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، تو قاواما قاما بن گیا، یقومو اسی میکنزم سے گزرتے ہوئے یقوم بن جائے۔ تو آج ہم نے یہی چیز لرن کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ اجوف کے فعل کو، یعنی فعل اجوف کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو زیادہ مثالیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ذرا ذہن نشین ہو جائے۔ آگے کچھ مثالیں، 3 مثالیں، آوازہ، یہ بھی آپ نے اس طرح سے نہیں سنا ہوا لیکن آپ جانتے ہیں اس لفظ کو، آوازہ آ جائے گا، یہ حرکت ڈیلیٹ کی اور آگے آ جائے گا آزا، اس نے پناہ مانگی، اور یہ یا وضو کیا ہو جائے گا، شفٹ کریں گے، یا وضو، اور یہ ہو جائے گا یا وضو، وہ پناہ مانگتا ہے، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آگے ہے جی زاوارہ، یہ زیارت کرنے سے ہے، تو زاوارہ بن جائے گا، ڈیلیٹ کریں گے حرکت کو تو یہ آ جائے گا زارا، اس نے زیارت کی۔ یزورو کیا بن جائے گا، یزورو بن جائے گا، اسی طرح سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے گا، وہ زیارت کرتا ہے، وہ وزٹ کرتا ہے۔ تو آگے ہے ماواتا، ماواتا کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا ماتا، یہاں پر آپ حرکت کو ڈیلیٹ کریں گے، حرکت کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد زبر کے مطابق الف آ جائے گا اور ماتا، یہ یاد رکھیے الف ہے، حمزہ نہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں۔ یم وتو، تو یہ یموتو بن جائے گا، باقی بات آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے۔ مم ماتا، اب دیکھیں ماتا کیسے بنا آپ نے دیکھ لیا، اور قاما یقوم، یہ بھی ہم کر آئے ہیں، تو قاما قاما قامو قامت، تو گردان آگے چلے گی، جب آپ ماڈیفائی کر لیں گے، جیسے آپ نے قاواما کو قاما بنا دیا تو قاما کی گردان شروع کر دیں گے، قاما قاما قامو قامت ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی مم ماتا فقد قامت قیامتہ، تو اس کی قیامت واقعہ ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ، تو یہ بھی آپ دیکھیں، قاوالا سے قالا بنتے ہوئے آپ نے ابھی دیکھا،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہے گا نہیں، جب کہا، وہ اذا تھا جس کے بعد ہم ماضی کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں، از میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو وَإِذْ قَالَ، جب کہا، ربو کا، تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارضی، خلیفہ، زمین میں اپنا ایک نائب۔ تو یہاں پر قالا جو ہے یہ ہمارے آج کے لیسن کے مطابق قالا جو ہے اس پہ فوکس ہمارا ہوگا، قاوالا سے کالا بنا۔